نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک چاند اور سورج کو بنا حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ چاند اور سورج نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور پوری امت کے مسلمانوں کی۔ دوستو، قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کی چیخ و پکار ہوگی اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ ہے، اے مجرموں، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کے گروہ، علماء کا گروہ، اولیاء کا گروہ، صلحاء کا گروہ، شہداء کا گروہ وغیرہ، اور دوسری طرف مشرکین کا گروہ، مرتدین کا گروہ، منافقین کا گروہ، فساق و فجاج کا گروہ۔ اسی طرح عدالت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی میت میں نزول و اجلال فرمائیں گے۔ عدالت کے اطراف و کناف میں پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے۔ پہلے مجرم سے اللہ تعالیٰ کہے گا، میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھیں۔ ابن آدم کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا، پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟ میری نازل کردہ ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں موحد بن کر رہوں گا۔ دوسرے مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے مال و دولت، عزت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھیں؟ انسان کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے، پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، قرآن پڑھا اور بھی بہت سے نیک کام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے لبیک و صدیق یا ربی کہتے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم اب تیرے اعضاء گواہی دیں گے۔ بائیں ران کہے گی، یا اللہ یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ و خیرات تو بعض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کے تہوار اور کفار کا تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا۔ ابن آدم اپنے دائیں طرف دیکھے گا اسے آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دیں، میں مومن بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم سے اللہ سوال کرے، کیا میں نے تجھے اللہ اعلیٰ منصب، عزت، بیوی، بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ وہ شخص کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ تو اللہ سوال کرے گا، تو میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکامات سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور مجرم پیش کیا جائے گا۔ اللہ اسے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے دنیا میں ایک حکومت، اقتدار اور اختیار نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ سب کو دیا تھا۔ پھر اللہ سوال کرے گا، تم نے نماز، صلات نافذ کیوں نہ کیا؟ نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ اسلام کا نظام عصمت و عفت نافذ کیوں نہ کیا؟ حدود نافذ کیوں نہ کی؟ میرے دین کا راستہ کیوں رکا؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ ہاں میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی اور بے حساب مال و دولت اور عزت عطا نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا، یا اللہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا، ناؤ نوش کی محفلیں سجانے کے لیے، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری، ڈاکے، اغوا اور قتل و غارت کرنے کے لیے۔ پھر ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دیں، میں ساری زندگی نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن محترم ناظرین، وہ وقت نہیں ہوگا، وقت آج ہے، آج نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔
اللہ ताला फिर फरिश्तों से फरमाएगा कि फ़ैसले का ऐलान कर दो। फरिश्ते कहेंगे, सुनो ज़ालिमों पर अल्लाह ताला की लानत है। फिर रोशनियाँ गोल कर दी जाएंगी और बाल से बारीक तलवार से तेज़ पुल सिरात से गुजरने का हुक्म होगा। बस ऐ अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखने वालों, ऐ दानाओ बीना लोगों, ऐ होशो खुर्द रखने वाले, फैसले की घड़ी से पहले पहले नवाए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़रा सुनो। सूरतुल इमरान आयत नंबर 102। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से इस तरह डरो जिस तरह उससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आएगी मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। मोहतरम नाजरीन, मरने के बाद इंसान को पेश आने वाले मराइल, जिनमें बरज़ख, नफ़ख़ सूर, नशूर, हशर, हिसाब, मीज़ान और पुल सिरात वगैरह शामिल हैं। किस कदर कठिन और मुश्किल होंगे, इसका अंदाज़ा दर्ज आयात से लगाया जा सकता है। अरशाद बारी ताला है, क़यामत के दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा, लोगों के कलेजे मुंह को आ जाएंगे, वो गम से भरे होंगे, लेकिन कोई गम गुसार और सफारशी मैसर नहीं आएगा। इस रोज़ के अजाब से बचने के लिए मुजरिम चाहेगा कि अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपने भाई, अपने ख़ानदान को जो उसका सहारा था, हत्ता कि रूए ज़मीन की हर चीज़ को फिदिया में दे दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इस रोज़ दीदें पथरा जाएंगी, चांद गहना जाएगा, सूरज और चांद मिला दिए जाएंगे। इंसान कहेगा, आखिर कहाँ भाग कर जाऊँ, लेकिन उस रोज़ कोई जाए पनाह नहीं मिलेगी। उस रोज़ जालिम अफसोस और निदामत से अपने हाथ काट कर खाएगा, तो कहेगा, ऐ काश मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाया होता। है मेरी बदबख्ती, मैंने फ़लाँ गुमराह आदमी को अपना दोस्त ना बनाया होता। तो हदीस भी मुलाज़ा फरमाए, इंसान के पैदाइश से लेकर मौत तक जितनी भी तकलीफ़ें इंसान पर आती हैं, मौत की तकलीफ़ इन सब से ज़्यादा है, और मौत के बाद आने वाले मराइल की तकलीफ़ मौत से भी कहीं ज़्यादा है। लोग अपनी कब्रों से नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतरा उठाए जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या लोग एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं? तो आपने फरमाया, उस रोज़ की मुसीबत इतनी ज़्यादा होगी कि किसी शख्स को किसी दूसरे की तरफ देखने का होश ही नहीं होगा। मैदान हशर में जहाँ लोग नंगे पाँव और नंगे बदन होंगे, सूरज 1 मील के फासले पर ले आया जाएगा। लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, और किसी को पसीने के मुंह में लगाम आई होगी। हशर का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। लोगों को हशर में इतनी तकलीफ और परेशानी होगी जिसकी वो ताकत नहीं रखते होंगे और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक आदमी को पसीने की लगाम आई होगी और वह दुआ मांगेगा, या रब इस मुसीबत से निजात दे दे, खास जहन्नम में ही फेंक दे। इन आयात और हदीस से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मरने के बाद पेश आने वाले मराइल किस कदर कठिन और मुश्किल हैं कि ना तो अहाता तारीर में लाए जा सकते हैं, ना ज़ुबान से बयान किए जा सकते हैं। जब सारी मखलूक मैदान हशर में पहुँच जाएगी तो ऐलान किया जाएगा, मुजरमों आज के रोज़ अलग हो जाओ नेक लोगों से। सैयदना इब्न अब्बास फरमाते हैं, सूरज, चाँद और सितारों को लपेट कर बेनूर करके समुद्र में डाल दिया जाएगा, और फिर मगरबी हवाएं चलेंगी और आग लग जाएगी, जबकि एक हदीस में है कि उसको ता करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इमाम बुखारी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि सूरज और चाँद दोनों को क़यामत के दिन लपेट दिया जाएगा। इमाम बुखारी ने कहा कि इनको लपेट कर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा, जबकि हज़रत हसन बसरी ने कहा कि इन दोनों का क्या गुनाह है जो उनको लपेट कर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। अबू सलमा ने कहा कि मैं तुमको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूँ और तुम पर इस एतराज़ कर रहे हो कि उनका गुनाह क्या है। इमाम अबू याला ने इस हदीस को हज़रत अनस से रिवायत किया है और इसमें यह इजाफ़ा भी किया है कि सूरज, चाँद को दोज़ख में इसलिए फेंका जाएगा ताकि सूरज और चाँद की इबादत करने वाले उसका अंजाम देख लें। एक और रिवायत में है कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि सारे सितारे और जिन जिन की अल्लाह के सिवा इबादत की गई सब जहन्नम में गिरा दिए जाएंगे, सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम बच जाएंगे। अगर ये भी अपनी इबादत से खुश होते तो ये भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाते। मरवी है कि इसमें कोई शक नहीं कि सूरज और चाँद भी वो चीज़ें थीं कि जिनकी लोग अल्लाह के सिवा पूजा किया करते थे। हालांकि वो दोनों जमादात में से हैं और वो आग में दाखिल होने के बाद भी अजाब में मुब्तला नहीं होंगे, और वो इसमें सिर्फ इसलिए दाखिल होंगे ताकि उनकी पूजा करने वाले लोग जलील और ख्वार हों, इसलिए नहीं कि ये दोनों गुनहगार हैं। जैसा कि इस बारे में फरमान है कि अगर वो दोनों माबूद होते तो आग में दाखिल ना होते और वो सब इसमें हमेशा रहेंगे। और यही बात इन पत्थरों के बारे में भी सादिक है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नम की लकड़ी बना दिया। मोहतरम नाज़रीन, सूरज का हुज्म इस कदर है कि माहिरीन फल्कियात बताते हैं
کہ سورج کا حجم زمین کے حجم سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کیونکہ زمین سے بہت دور ہے اس لیے بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے۔ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ عرب کے بعض پرانے مشرک سورج اور چاند اور بعض ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اس میں خاص قسم کی روحانیت مان کر اس سے حاجتیں طلب کرتے۔ ابھی بھی پرانے بابلیوں کے ہاں ستاروں کے نام پر مندر بنائے جاتے ہیں، کوئی زارا کا مندر ہے، کوئی سورج کا مندر ہے۔ مصر میں بھی ستارہ پرستی پائی جاتی تھی۔ محترم ناظرین، بہرحال سورج بہت بڑا سیارہ ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی، جس طرح چادر لپیٹ دی جاتی ہے۔ سورج ایک ٹکیا کی مانند رہ جائے گا، مگر بعد میں ٹکیا بھی باقی نہ رہے گی۔ یہ تو سورج کا حال ہوگا۔ زمین تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے روز زمین کی کیا حالت ہوگی۔ محترم ناظرین، قرآن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ بلکہ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس وقت پہاڑ بھی جلائے جائیں گے۔ آج جو پہاڑ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں ان میں صرف زلزلے کے وقت تھوڑا بہت تغیر نظر آتا ہے، ورنہ وہ تمام حادثات سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہی ناقابل تذکیر پہاڑ ان کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے نزدیک زمانے میں گبھن اونٹیں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے نزدیک اونٹیاں بہت پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا، ان کی معیشت اور کاروبار انہی پر منحصر تھا۔ اسے باری اور خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ خاص طور پر جب 10 ماہ کی اونٹی بچہ دینے کے قریب ہوتی تو بڑی جاندار سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ مگر قیامت کے دن نفسی کی حالت میں ایسی ہوگی کہ گبھن اونٹی جیسے قیمتی مال کی بھی کوئی پرواہ نہ کرے گا۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ اعمال نامے سب کے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن میں آیا کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ مطلب یہ کہ جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے گوشت پوست نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو دریچے نظر آئیں گے۔ ان دروازوں سے عالم بالا کی سب چیزیں نظر آئیں گی، مگر بعد میں سب چیزوں کو درم برم کر دیا جائے گا۔ یہ آسمان تبدیل کر دیا جائے گا، پھر دوسرا آسمان و زمین قائم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، گرم کر دیا جائے گا۔ بلکہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا۔ مجرمین اسے دیکھیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ وہ اسی میں جانے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی۔ مراد یہ ہے کہ یہ تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس کائنات کی ہر چیز پر قیامت اثر انداز ہوگی۔ یہ ایسا اثر ہوگا جو آج انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر انسان جان لے گا۔ اس دنیا میں جو بھی نیکی یا بدی کی ہوگی سب اس کے سامنے ہوگی۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا۔ اس کے ہر ایک اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے ہوگا۔ بلکہ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، سورج کا نور اٹھا لیا جائے گا اور لوگ تاریکی کی وجہ سے زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، درندے اور پرندے آپس میں غلط ملت ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ قیامت کے دن جنگل کے جانور میں رولا پڑ جائے گا۔ اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف بھاگو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو انہیں آگ کی آگ نظر آئے گی جیسے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ آؤ پکار کریں گے، وہ ابھی آؤ پکار کر رہے ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کے آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جڑ جائیں گے اور سورج چاند ختم ہو جائیں گے اور ایک منادی آواز دے گا۔ لوگ اس دن کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ حضور نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں
اور اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ آپ سوال کریں گے، آپ کو ادا کیا جائے گا۔ جب میں اپنے سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں میں کیا مانگنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ میری امت کو بخش دیجئے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور کیا بات ہے، آپ پر بڑھاپا طاری ہوتا جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ بڑھاپا فکر کی وجہ سے آ رہا ہے۔ قیامت کی فکر سے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ ان میں قیامت کا حال پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہوتی ہے، یعنی بڑھاپا طاری ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں کہ آدھا بڑھاپا غم کی وجہ سے آتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان میں قیامت کا ذکر ہے، محاسبے کا ذکر ہے، مختلف اقوام کے ساتھ جو سلوک ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے اس کا ذکر ہے، اور اس غم کی وجہ سے بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح سے پڑھنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔